ڈرامہ سیریل ڈائن کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں نہ صرف شباب نہال کا بچہ چھین لے گی بلکہ زوار سائیں سے کیا گیا وعدہ بھی نہال کے پیروں کی بیڑیاں بنے گا۔ اسی وعدے کے چلتے ہوئے نہال کو مارنے کا پلان کیا جائے گا۔ نہال نے زوار سائیں سے ایسا کیا وعدہ لیا ہے جس سے وہ اپنی جان تک پر کھیلنے کے لیے تیار ہے کہ وہ ہمیشہ نہال سے اس وعدے کو نبھائے گا۔ یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ جیسا کہ شباب کو پتہ چل گیا ہے کہ نہال کا باپ کسی وقت بھی نہال کی اور اس کے بچے کی جان لے سکتا ہے، تو شباب نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب کبھی بھی نہال کو وہاں پر نہیں چھوڑے گی۔ وہ نہال کو وہاں سے لیتی ہے اور وہاں سے لے کر وہ اپنی ماں کے گھر اسے چھوڑ جاتی ہے، کیونکہ شباب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ نہ ہی اس کا گھر اس کے لیے محفوظ ہے اور نہ ہی میرا گھر اس کے لیے محفوظ ہے۔ اس لیے وہ یہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ نہال کو اپنی ماں کے گھر چھوڑ آتی ہے۔ نہال کی جیسے ہی طبیعت ٹھیک ہوگی شباب اسے لے آتی ہے اور اپنی ماں کے گھر چھوڑ آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ نہال تم ٹینشن مت لو، یہ تم اپنا ہی گھر سمجھو اور اب تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ تم کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہو، نہ تم اپنے گھر میں محفوظ ہو نہ ہی میرے گھر میں محفوظ ہو، کیونکہ ان دونوں گھروں میں سانپ پالے جا رہے ہیں جو کسی بھی وقت ڈسنے کو تیار ہیں، کیونکہ کوئی بھی یہاں پر نہیں چاہتا کہ زوار سائیں کی اولاد ہو۔ اس لیے میں تمہیں اس محفوظ جگہ پر لے آئی ہوں جہاں پر تمہیں کوئی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جہاں پر نہال شباب سے کہتی ہے کہ بی بی سائیں میں یہاں پر نہیں رہ سکتی، یہ آپ کا گھر ہے اور میں یہاں پر کیسے رک سکتی ہوں۔ جہاں پر شباب کی ماں اسے سمجھائے گی اور کہے گی کہ بیٹا تم یہیں پر رہو، یہ تمہارا ہی گھر اپنا ہی سمجھو، میرے لیے جیسے شباب بیٹی ہے ویسے ہی تم میری بیٹی ہو۔ جہاں پر شباب کی ماں نہال سے کہتی ہے کہ عورت ایک ایسی مہمان ہوتی ہے جو کسی کے گھر میں مہمان بن کے نہیں بلکہ میزبان بن کے رہتی ہے، اس لیے تم میرے گھر میں رہو، اسے اپنا گھر سمجھو، خوش رہو اور اپنا خیال رکھنا۔ دوسری طرف جیسے ہی ذکیہ اور فوزیہ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ زوار سائیں اور شباب نہال کو کسی محفوظ جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر اس کی جان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، ان دونوں کو آگ لگ جائے گی اور یہ لوگ اسی ٹینشن میں رہیں گی اور اس بات کا پتہ کروائیں گی کہ یہ لوگ کہاں پر لے کر گئے ہیں، کیونکہ یہ دونوں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ کسی طرح بھی محفوظ رہے۔ یہ کہیں گی کہ یہ لوگ اس کا بچہ کیوں بچانا چاہ رہے ہیں اور اسے اتنی محفوظ جگہ پر کیوں لے کر جا رہے ہیں جہاں پر انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جہاں پر زوار سائیں نہال سے ملنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ایک تحفہ لے کر جاتے ہیں اور اسے جا کر کہتے ہیں کہ یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، کیونکہ ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ جب بھی عورت اپنے شوہر کو کوئی خوشخبری دیتی ہے تو اسے ایک تحفہ ملتا ہے، یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے اور میں تمہارے لیے یہ دیکھو تحفہ لے کر آیا ہوں، یہ رہا تمہارا تحفہ، اور تمہیں یہاں پر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں پر بہت اچھے طریقے سے محفوظ ہو، یہاں پر خوش رہو اور خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ جہاں پر نہال زوار سائیں سے کہے گی کہ سائیں مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف آپ کی ضرورت ہے۔ جہاں پر نہال زوار سائیں سے کہے گی کہ سائیں میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، مجھے صرف ایک چیز آپ سے چاہیے، تو زوار سائیں اسے کہیں گے کہ ہاں بولو، تو نہال کہے گی کہ سائیں میں اپنا بچہ کسی کے حوالے نہیں کروں گی، میں اپنے بچے کو اپنے پاس رکھوں گی اور آپ بھی مجھے طلاق مت دینا، مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ سے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، بس آپ یوں سمجھے کہ میں نے آپ سے اپنی زندگی مانگ لی ہے، پلیز مجھے میری زندگی دے دیں، میں اس طرح سے زندہ نہیں رہوں گی، یا پھر مجھے موت آ جائے گی اور یا پھر میں اپنے بچے کے ساتھ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ تو نہال روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر جائے گی اور رونے لگ جائے گی، تو زوار سائیں اسے اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ تم ٹینشن نہ لو، تم جو کہہ رہی ہو ایسا ہی ہوگا۔ زوار سائیں جو وعدہ کر لیتے ہیں اور وہ کبھی اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے، میں نہ تمہیں طلاق دوں گا اور نہ ہی تم سے تمہارا بچہ چھینوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے اور میں کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں گیا، لیکن تمہیں بھی میری ایک بات ماننی پڑے گی کہ تم اپنے بچے کو کبھی کبھی شباب کے حوالے بھی کر دیا کرنا۔ وہ اس بات کو مانے گی نہیں لیکن میں اسے اس بات کے لیے منا لوں گا۔ جہاں بھی نہال بھی ان سب باتوں کے لیے تیار ہو جائے گی اور وہ اسے کہے گی کہ
مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے کہ شباب میرے بچے کو کچھ دیر کے لیے لے کر جائے، لیکن میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گی۔ ان سب باتوں کے بعد زوار سائی گھر آ جائیں گے، جہاں پر شباب پہلے سے ہی تیار ہوتی ہے۔ وہ زوار سائی کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نہال جیسی بالکل بھی نہیں ہوں، میں سب سے الگ ہوں، سب سے خوبصورت ہوں، لیکن جو آپ نے تحفہ نہال کو دیا وہی تحفہ آپ میرے لیے لے آئے ہیں۔ آپ کو ہم دونوں کے بیچ میں تھوڑا سا فرق تو کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ہم دونوں کو ایک جیسا تحفہ دیا۔ جہاں پر زوار سائی شباب سے کہیں گے کہ آخر شباب تم چاہتی کیا ہو؟ تم نے مجھے جب جو کہا میں نے تمہاری وہی بات مانی، اور اب یہ تحفہ جب میں گیا ہوں تو مجھے یہ تحفہ بہت ہی زیادہ اچھا لگا، تو میرا دل کیا کہ میں تم دونوں کو یہ تحفہ دوں کیونکہ تم دونوں ماں بننے والی ہو۔ جہاں پر شباب نہال سے کہے گی کہ اب تم کسی بھی قسم کا کوئی بھی تحفہ نہال کو نہیں دو گے اور نہ ہی تم اسے اس کے گھر ملنے جاؤ گے، بس اس کے بچے کا انتظار ہے۔ جب ہی اس کا بچہ ہوگا تو میں اس سے اس کا بچہ چھین لوں گی اور اس کو فارغ کر دوں گی۔ جہاں پر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جب ہی نہال کا بچہ ہوگا تو شباب اور زوار سائی اس کا بچہ اسے چھین لیں گے، تو زوار سائی اور شباب دونوں ہی اس بچے کی آ کر خوشیاں منائیں گے، اور نہال کو جیسے ہی پتا چلے گا کہ انہوں نے اس کا بچہ چھین لیا ہے تو وہ دوڑتی ہوئی آئے گی۔ جہاں پر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جب وہ آئے گی تو ذکیہ اور فوزیہ اس کا مار کر برا حال کر دیں گے اور اس کو مار کر کسی قبرستان میں پھینک آئیں گے، اور وہاں پر کوئی نہال کو بچا لے گا، اور جب کوئی نہال کو بچا لے گا تو نہال اپنا بدلہ لینے کے لیے واپس آئے گی۔ نہال واپس آ کر کسی کو بھی بخشنے والی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔